بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. در بیان مخالفت نفس امارہ در بیان مخالفت نفس امارہ عاقلاں باشد کہ او شاکر بود. عاقل باشد کہ او شاکر بود. عاقلاں باشد کہ او شاکر بود. عاقل باشد کہ او شاکر بود. وانگہ بر نفس خود قادر بود. وانگہ بر نفس خود قادر بود. ہر کی خشم خود فرو خورد اے جوان. ہر کے خشم خود فرو خرد اے جوان. باشدو از رستگاران جہاں. باشد از رستگاران جہاں. آبود ابلا ترین مردماں. آبود ابلا ترین مردماں. قذبِ نفس و ہوا باشد دواں. قذبِ نفس و ہوا باشد دواں. وانگہ پندار دا تاریک رائے. وانگہ پندراد آ تاریک رائے. وانگہ پندار دا تاریک رائے. وانگہ پندراد آ تاریک رائے. خواہدہ مرزید نش آخر خدای. خواہدہ مرزید نش آخر خدای. گرچ درویشی بود سخت پسر. گرچ درویشی بود سخت اے پسر. حمز درویشی نباشد خوب تر. حمز درویشی نباشد خوب تر. ہر کی اورا نفس توسن رام شد. ہر کے اورا نفس توسن رام شد. از خرد مندان نیکو نام شد. از خرد مندان نیکو نام شد. بر مراد نفس تا گردی اسیر. بر مراد نفس تا گردی اسیر. صبر بگزی و قناعت پیشگیر. صبر بگزی و قناعت پیشگیر. در ریاضت نفس بدرا کوشمال. در ریاضت نفس بدرا گوشمال. تانی اندازت ترا اندر وبال. تانی انداز ترا اندر وبال. تانی اندازت ترا اندر وبال. تانی اندازت ترا اندر وبال. تانی اندازت ترا اندر وبال. ہر کی خواہد تا سلامت ماند او. ہر کے خواہد تا سلامت ماند او. از جمیع خلق رو گردان دو. از جمیع خلق رو گردان دو. مرد مارا سر بسر در خواب دان. مرد مارا سر بسر در خواب دان. گشت بیداراں کی رفت از جہاں. گشت بیداراں کے او رفت از جہاں. آنکھی رنجاند ترا عذرش پذیر. آنکھ رنجاند ترا عذرش پذیر. تابیابی مغفرت بروے مگیر. تابیابی مغفرت بروے مگیر. حق ندارد دوست خلق آزار را. حق ندارت دوست خلق آزار را. نیست خصلت یک دیندار را. نیست خصلت این کے دیدار را. از
ستم ہر کو دلیرا ریش کرد الستم ہر کو دلیرا ریش کرد جراحت بر وجود خیش کرد جراحت بر وجود خیش کرد کی در بند دل آزاری بود کے در بندے دل آزاری بود در عقوبت کار اوزاری بود در عقوبت کار اوزاری بود اے پسر قصر دل آزاری مکن اے پسر قصر دل آزاری مکن وز خدائے خیش را بیزاری مکن وز خدائے خیش بیزاری مکن خاطر کسرا مرنجا اے پسر خاطر کسرا مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر نام مردد جز بنے کوئی مبر نام مردم جز بنے کوئی مبر گر ہمی خواہی کی گردی معتبر گر ہمی خواہی کہ گردی معتبر قوت نیکی نداری بد مکن قوت نیکی نداری بد مکن بر وجود خود ستم بے حد مکن بر وجود خود ستم بے حد مکن رو زباں از غیبت مردم ببند رو زباں از غیبت مردم بند تان بینی دست پائے خود ببند تان بینی دست پائے خود ببند ہر کی از غیبت زبانش بستہ نیست ہر کے از غیبت زبانش بستہ نیست آنچنا کس از عقوبت رستہ نیست آنچنا کس از عقوبت رستہ نیست نفس امارہ کی مخالفت کے بیان میں نفس امارہ کی مخالفت کے بیان میں عقل مند وہ ہے جو کہ شکر گزار رہتا ہے عقل مند وہ ہے کہ جو خوش گزار رہتا ہے جو شکر گزار ہو جو شکر گزار ہو پھر اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو پھر اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو وہ شخص جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اے جوان وہ شخص جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اے جوان وہ دنیا کے لوگوں میں سے چھٹکارا پانے والا ہوگا وہ دنیا کے لوگوں میں سے چھٹکارا پانے والا ہوگا حدیث کے اندر آیا ہے لیس الشدید بالسرعہ کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے نیچے گرا دے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب کہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے اسی لیے فرمایا غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو اور دوسرے کا فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اس طرح سے اپنے غصے پر قابو پاؤ اور آیا ہے کہ اول الغضب جنون کہ غصے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے آدمی جیسے پاگل کوئی ہوتا ہے وآخرہ الندامہ کہ جب آخر میں غصے میں کوئی کام کر جاتا ہے کوئی حرکت کر لیتا ہے تو پھر اس کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے وہ شخص لوگوں میں بے وقوف ترین ہوتا ہے شخص لوگوں میں بے وقوف ترین ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا ہوتا ہے پھر وہ یہ گمان رکھتا ہے پھر وہ بے وقوف یہ سوچتا ہے پھر وہ بے وقوف یہ سوچتا ہے کہ آخر اللہ اس کو بخش دے گا کہ آخر اللہ اس کو بخش دے گا یعنی شیطان کا اور نفس کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی کیا کریں گناہ کرتے رہیں پھر اللہ معاف کر دے گا تو کیا پتہ ہے موت کب آ جائے اور آپ اسی طرح گناہ کے بوجھ لے کر یہاں سے چلے جاؤ
ہے نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ کی معافی کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، نہیں، اللہ معاف فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اگر گناہ ہو گئے تو اس اللہ کی غفوریت سے، اللہ کی بخشش سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اس سے ہم بس گناہوں میں کیا کریں، جری ہو جائیں، گناہ میں دلیری کر لیں کہ گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی غفوریت جو ہے، اس کی جو بخشنے کی صفت ہے، اپنے گناہوں کو بخشا کر اپنے آپ کو گناہوں سے صاف پاک کر لیں اور گناہوں کے بوجھ کو اپنے آپ سے اس سے پہلے ہلکا کر لیں کہ ہماری موت آنے سے پہلے ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اگرچہ غربت سخت ہے اے لڑکے، اگرچہ غربت سخت ہے اے لڑکے، مگر غربت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مگر غربت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ غربت میں تو آدمی کو سختی تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ فائدے بھی ہیں۔ جب غربت ہوگی تو آدمی کیا نہیں کرتا؟ گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی جو ہے اس پر مجھے فخر ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو دل سے اس پر راضی ہوں، جو دل سے اس پر راضی نہ ہوں ان کے لیے یہ بات نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ 40 سال پہلے جو غریب مساکین لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور حساب کتاب کی جو سختی ہے وہ کس کے لیے رہے گی؟ وہ رہے گی امیر لوگوں کے لیے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دل سے بھی اس پر رضامند ہوں اور مال کے چکر میں اللہ کے حکم اور اس کی نافرمانی کے لیے اقدام نہ کرتے ہوں، ایسی کوئی حرکت نہ کرتے ہوں۔ وہ کہ جس کا نافرمان نفس فرمان بردار بن گیا، وہ کہ جس کا نافرمان نفس فرما بردار بن گیا، وہ دنیا کے عقل مند لوگوں میں سے ہو گیا، وہ دنیا کے عقل مندوں میں سے ہو گیا، وہ لوگ دنیا کے اچھے نام والے لوگوں، وہ دنیا کے عقل مند لوگوں میں سے ہو گیا، وہ دنیا کے عقل مند لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو نفس کے مقصد پر کب تک قید رہے گا؟ تم نفس کے مقصد پر کب تک قید رہے گا؟ صبر کر لے، صبر کر لے، اور قناعت کو اپنا پیشہ بنا لے۔ اور قناعت کو اپنا پیشہ بنا نفس کبھی کہتا ہے وہ کرو، یہ کرو، ایسا کھاؤ، ایسا پیو، زندگی کا یہ سٹائل بناؤ، وہ سٹائل بناؤ، تو یہ تو نفس کی غلامی ہے، سمجھے نا؟ بس صبر کر لے، جتنا دیا ہے اللہ نے اس پر صبر کر لے، پھر ادھر بائیں دائیں ہاتھ نہیں مارنا پڑے گا، ورنہ پھر رشوت کے چکر میں بھی پڑ جائے، چوری کے چکر میں بھی پڑ جائے، اور لوٹ کھسوٹ کے چکر میں بھی آدمی پڑ جاتا ہے۔ نیچے کرو کتاب۔ عبادت کے اندر برے نفس کے کان مروڑو، عبادت کے اندر برے نفس کے کان مروڑو، تاکہ تمہیں وہ مصیبت میں نہ ڈال دے، تاکہ تمہیں وہ مصیبت میں نہ ڈال دے۔ ہاں، نفس کیسے قابو میں آئے گا؟ اس پر لگام کیسے لگاؤ گے اور اس کو شکنجے میں کیسے کسو گے؟ کہ عبادت پہ خوب اس کو لگاؤ، 5 وقتہ نمازوں میں لگاؤ، اوابین میں لگاؤ، تہجد میں لگاؤ، ذکر و اذکار میں لگاؤ، تلاوت میں لگاؤ، تو پھر یہ قابو میں رہے گا۔ ہاں نیچے چلو۔ تمام لوگوں کو سوئے ہوئے سمجھ لو، تو تمام لوگوں کو سوئے ہوئے سمجھ لو، جاگ گیا وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا، جاگ گیا وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا۔ حدیث کے اندر آیا ہے الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے، اذا ماتوا انتہبوا، جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اصل کیا تھا اور کیا خراب کیا تھا۔ تو فرمایا کہ لوگ جو کچھ اس کی طرف مت دیکھو، بس یہ تو دنیا ایک خواب جیسی ہے، خواب ختم ہوئی، آدمی جاگتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، اسی طرح مرو گے تو حقیقت سامنے آئے گی کہ اصل کیا تھا اور خراب کیا تھا۔
وہ شخص جس نے تجھے تکلیف پہنچائی اس کو معاف کر دے، وہ شخص جس نے تجھے تکلیف پہنچائی اسے معاف کر دے، تاکہ تیری مغفرت ہو اس سے، تاکہ تیری مغفرت ہو اس سے، نہ اس کو مت پکڑ، تاکہ تیری مغفرت ہو اس کو نہ پکڑ، اس کو مت پکڑ، اس کو مت پکڑ، یا ایسے کرو ترجمہ، تاکہ تیری مغفرت ہو اس کی پکڑ نہ کر۔ تاکہ تیری مغفرت ہو اس کی پکڑ نہ کر۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ سل من قطع کا، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے رشتہ جوڑ، واعف عمن ظلم کا، اور جس نے تجھے ظلم کیا اس کو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ستانے والے کو دوست نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو ستانے والے کو دوست نہیں رکھتے۔ مخلوق کو ستا رہے، یہ ایک دیندار آدمی کی خصلت نہیں ہے۔ یہ ایک دیندار آدمی کی خصلت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی۔ ہماری جو حدیث ہے چالی حدیث، اس کے الف کی پٹی میں یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں۔ جو کوئی ظلم سے کسی دل کو زخمی کرتا ہے، جو کوئی ظلم سے کسی دل کو زخمی کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر یہ زخم لگاتا ہے، وہ اپنے آپ پر یہ زخم لگاتا ہے۔ وہ کہ جو لوگوں کو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ کہ جو لوگوں کو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، انجام کار اس کا اندر عقوبت کار، آخر کار اس کو رونا پڑتا ہے۔ آخر کار اس کو رونا پڑتا ہے۔ جو لوگوں کو ستاتا ہے تو آخر کار اس کو کیا ہوتا ہے؟ رونا پڑتا ہے۔ اے بیٹے، دلوں کو ستانے کا ارادہ مت کر، اے بیٹے دلوں کو ستانے کا ارادہ مت کر، اور اپنے اللہ سے بیزاری کا ارادہ مت کر، اور اپنے اللہ سے بیزاری کا ارادہ مت کر۔ کسی کے دل کو نہ ستا اے بیٹے، کسی کے دل کو نہ ستا اے بیٹے، ورنہ تو اپنے جان و جگر پر زخم کھائے گا، ورنہ تو اپنی جان و جگر پر زخم کھائے گا، ورنہ تیری جان اور کلیجے پر یہ زخم لگے گا۔ ورنہ تیری جان اور کلیجے پر یہ زخم لگے گا۔ لوگوں کے نام کو اچھائی کے سوا مت لیا کرو، لوگوں کے نام کو اچھائی کے سوا مت لیا کرو۔ جب بھی کسی کا ذکر کرنا ہو تو کیا کرو؟ اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ کیا فائدہ ہے کسی کو غیبت کرنا؟ اگر تو چاہتا ہے تو قابل اعتبار بن جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو قابل اعتبار بن جائے، اگر تجھے نیکی کی طاقت نہیں ہے تو برائی بھی نہ کر، اگر تجھے نیکی کی طاقت نہیں ہے تو برائی بھی نہ کر، اپنے وجود پر بے حد ستم مت کر، اپنے وجود پر بے حد ستم مت کر، جا زبان پر غیبت کرنے سے تالا لگا لے، جا زبان پر غیبت کرنے سے تالا لگا دے، تاکہ تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بیڑی کے اندر نہ دیکھے۔ تاکہ تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بیڑی کے اندر نہ دیکھے۔ سمجھے نا؟ جو کسی کی غیبت کرے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ پھر وہاں جکڑیں گے فرشتے ہوتے، خذوہ فغلو، پکڑو اور اس کو کیا کرو؟ بیڑیوں میں، ثم الجحیم صلو، پھر اٹھا کے جہنم میں اس کو پھینک دو۔ تو غیبت سے بہت بچنا چاہیے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ وہ جس کی زبان غیبت سے بند نہیں رہتی، وہ جس کی زبان غیبت سے بند نہیں رہتی، ایسا شخص سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ ایسا شخص سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ سمجھے نا؟ غیبت کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔